سورۃ السبع آیت نمبر 14۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين۔ صدق اللہ العظیم۔ ماقبل حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا تھا۔ اللہ جل شانہ نے عبد منیب کا تذکرہ کیا کہ اللہ جل شانہ کی طرف انابت رکھنے والے، رجوع کرنے والے لوگوں کے لیے اللہ نے اس کائنات کے نظام میں اپنی قدرت کی نشانیاں بنا رکھی ہے، جس سے بندہ اللہ تک پہنچتا ہے۔ انہی عبد منیب میں سے ایک تذکرہ حضرت داؤد علیہ السلام کا گزر گیا، جو کہ والد تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے۔ دوسرے نمبر پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے، جو کہ بیٹا ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا۔ باپ بیٹا دونوں پر اللہ جل شانہ کی طرف سے اللہ جل شانہ کے انعامات، ایک ظاہر کے اعتبار سے، دوسرا باطن کے اعتبار سے۔ اللہ نے ظاہری خلافت اور سلطنت سے بھی نوازا، اور باطنی طور پر اللہ جل شانہ نے نبوت سے نوازا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ جل شانہ نے لوہے کو موم بنا کے رکھا اور اس سے زرے بناتے رہتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے سب سے زیادہ باریک مخلوق وہ ہوا کو مسخر کیا، اور اللہ جل شانہ نے تانبا ان کے لیے بہا کے رکھا۔ تو اللہ جل شانہ نے اس کے ساتھ ساتھ سلیمان علیہ السلام کو جنات پر بھی حکومت عطا فرمائی تھی، تو جنات سے مختلف قسم کے کام لیتے رہتے تھے۔ کبھی تو ان سے تعمیرات کا کام لیتے تھے، کبھی ان سے مجسمے بنائے، کبھی ان سے حوض نما پیالے بنا دیے، کبھی ان سے بڑے بڑے دیگ بنا دیے۔ بہرحال حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے زمانے کے اندر مسجد اقصی کی تعمیر کا آغاز کیا تھا، اور وہ جو باقی کام تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذمے لگا رکھا تھا کہ اس کام کی تکمیل کرنی ہے۔ اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دور کے اندر جنات سے وہ کام لینا چاہا، اور جنات سے اس کام کی تکمیل کرا دی۔ اس لیے جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کے پابند بن کر پتھر تراش کر لاتے رہتے تھے۔ کام چلتا رہا یہاں تک کہ 1 سال کا کام رہ گیا تھا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کبھی کبھار ان کی نگرانی بھی کرتے رہے اور اپنے اللہ کی عبادت میں بھی لگے رہے۔ اس لیے شیشے کا ایک کمرہ بنایا ہوا تھا جس میں اللہ کی عبادت بھی اس میں بھی لگے رہتے تھے، اور ساتھ ان جنات کی نگرانی بھی کرتے تھے کام کے حوالے سے۔ تو جنات کو ان کے ہوتے ہوئے ڈر لگتا تھا کہ یہ سنا کہ ہم کام میں کمی کر لیں، اگر وہ بات نہیں مانتے تو اللہ کی طرف سے آگ کے کوڑے برسائے جاتے ہیں ان پر۔ تو اب اللہ جل شانہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دنیا سے اٹھانا تھا، اور پر موت کا فیصلہ طاری ہونا تھا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی عادت کے مطابق اپنے اس کمرے کے اندر جا کے عبادت میں لگ گئے، اور جنات کام میں لگے رہے۔ 1 سال کا کام تقریباً باقی تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو کام حوالہ کر دیا، بھائی یہ کام ہے، جس طرح کہ آج کے زمانے میں ہم ایک نقشہ بنا کر حوالہ کر لیتے ہیں، انجینئر صاحب سے نقشہ لے کے ٹھیکیدار کے حوالہ کر لیتے ہیں، بھائی اس طرح یہ کام کرنا ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے بھی ان کو وہ کام حوالہ کر دیا، اور خود اپنے اس کمرے کے اندر عبادت میں لگے رہے۔ جنات دیکھتے رہے کہ سلیمان علیہ السلام سامنے موجود ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اسی اثناء اپنے عصا اور لاٹھی پہ سہارا لیے ہوئے ہیں، کھڑے ہی اب بیٹھے ہیں،
لیکن سلیمان علیہ السلام کی روح پرواز کر چکی اور کسی کو کوئی خبر نہیں، یہاں تک کہ اللہ جل شانہ نے اس کی لاٹھی پر ایک کیڑے کو مسلط کیا اور وہ اس لاٹھی کو کھاتا رہا، اور جب وہ لاٹھی کھاتے کھاتے وہ لاٹھی گر گئی تو سلیمان علیہ السلام گر گئے، اور اس کے گرنے کی وجہ سے جنات کو پتہ چلا کہ سلیمان علیہ السلام انتقال کر چکے ہیں۔ تو اس وقت جنات جب دیکھ جو کہنے لگے ہائے افسوس، کاش ہمیں غیب کا علم حاصل ہوتا کہ یہ تو وفات پا چکے تو ہم یہ رسوا کن عذاب سے جان چھڑا دیتے۔ اس لیے یہاں پر فرماتے فلما قضینا علیہ الموت، جب ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر موت کا فیصلہ کر لیا، اس پر موت طاری کرنے کا، ما دلہم علی موتہ، اور وہ وفات پا چکے تو اس کی موت کے بارے میں کسی نے نہیں بتلایا ان کو، یعنی جنات کو، الا دابۃ الارض، مگر ایک زمین کے کیڑے نے بتایا، تأکل من ساعتہ، جو کہ اس کے لاٹھی کو کھاتا رہا، فلما خر، جب سلیمان علیہ السلام گر پڑے، تبینت الجن، تو جنات کو واضح ہو چکا، اللہ کانوا یعلمون الغیب، کاش کہ وہ غیب کا علم رکھتے تھے، ما لبثوا فی العذاب المہین، تو وہ ان رسواکن عذاب کے اندر نہ رہتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جنات سرکش بھی تھے، ورنہ پیغمبر کی اطاعت میں کسی کام میں لگے تو یہ مومن کے لیے سعادت کی بات ہوتی ہے، اس لیے سرکش کی زبان سے یہ بات نکل گئی کہ ہم اس رسواکن عذاب میں مبتلا نہ ہوں۔ بہرحال اس آیت سے ایک مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک قوی شخص ایک کمزور شخص سے بھی علم حاصل کر سکتا ہے۔ اب جنات اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنے والے ہیں، لیکن ان کو یہ خبر نہیں کہ ان کے سامنے سلیمان علیہ السلام کی روح پرواز کر چکی ہے، اور ایک کیڑے سے ان کو پتہ چلا۔ دوسری بات کہ غیب کا علم رکھنے والے ایک اللہ ہے، اللہ کے سوا کسی کو علم نہیں ہے، غیب کی باتیں جاننے والے وہ اللہ ہی ہے، اور اللہ جل شانہ اپنے کمال علم کی وجہ سے معبود برحق ہونے کے قائل ہیں، اور اس پہلے بات گزر گئی، اس کائنات میں ذرہ ذرہ کا علم وہ اللہ کے پاس ہے، اللہ کے سوا کسی کو غیب کا کوئی علم نہیں، مگر جو علم اللہ کسی کو عطا فرما دے۔ اس سے اللہ جل شانہ نے قرآن مجید کے اندر اپنی قدرت کی نشانی کے طور پر بعض واقعات کا ذکر فرمایا، چونکہ جنات کے بارے میں یہ مشہور ہو گیا تھا کہ یہ غیب کی باتوں کو جاننے والے ہیں، اس لیے اللہ جل شانہ نے یہاں اس واقعے کے اندر اس بات کی رد فرمایا کہ اگر واقعی جنات کے پاس غیب کا علم ہوتا تو یہاں ان کو پتہ چل جاتا کہ سلیمان علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، لیکن ان کو پاس غیب کا کوئی علم نہیں تھا۔ بہرحال سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جنات کا انسانوں کے ساتھ کثرت اختلاط، بہت زیادہ اختلاط، جس کی وجہ سے بعض باتیں غلط مشہور ہو گئی۔ مثال کے طور پر یہ مشہور ہو گیا کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں نے اپنے آسمانی کتاب کو نعوذ باللہ شہید کر ڈالا، اور اس کی بجائے ایک غلط چیز سیکھ لی، جنات سے لوگوں نے سحر سیکھ لیا، اور لوگوں نے اس کام کی نسبت سلیمان علیہ السلام کی طرف کر دی کہ یہ سلیمان علیہ السلام کی وجہ سے اس طرح ہوا یا اس کی حکم کی وجہ سے۔ تو اللہ جل شانہ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کے اندر یہ بات گزر گئی ہے، اللہ نے تردید کی، وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، سلیمان علیہ السلام نے کفر کا ارتکاب نہیں کیا، سحر ایک غلط چیز ہے،
اس لیے سلیمان علیہ السلام کی تو کوئی یہ بات نہیں سمجھا چکے، لیکن یہ تو شیاطین لوگوں کو یہ سحر سکھاتے رہتے تھے، جنات یہ کام کرتے رہتے تھے۔ اس سے ایک اور بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ بعض اوقات جنات انسان کے لیے مسخر ہو جاتے ہیں، کبھی تو اللہ یوں کرتے ہیں کہ جنات کو انسان کے لیے مسخر کرے۔ سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ نے جنات کو مسخر کیا تھا، اور سلیمان علیہ السلام ان سے مختلف کام لیتے رہے، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے لیے بھی کچھ جنات مسخر کیے گئے۔ بعض اوقات لوگ اپنے عمل سے، عملیات کے ذریعے جنات کو مسخر کر لیتے ہیں اور ان سے کام لیتے رہتے ہیں۔ علماء کی رائے یہ ہے، اگر غلط کلام کے ذریعے، ناجائز کلام کے ذریعے، غیر شرعی کلام کے ذریعے کوئی بندہ جنات کو مسخر کرنا چاہتا ہے تو ناجائز ہے، یا جنات کو مسخر کر کے ان سے غلط کام، غیر شرعی کام کروانا چاہتے ہیں تو یہ ناجائز ہے، اسے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ ہاں، ایک جائز اور شریعت کے حدود کے اندر کسی کلام کے ذریعے جنات کو مسخر کیا جاتا ہے اور ان جنات کے ذریعے کوئی جائز کام کیا جاتا ہے، مثال کے طور پر کسی جن کے ذریعے شریر جن سے حفاظت کی جاتی ہے، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، پھر جائز ہے۔ ایک اور مسئلہ یہاں پر معلوم ہوتا ہے کہ اللہ جل شانہ کی قدرت بہت بڑی ہے۔ ہم اپنے گھر کے اندر میت کو ایک دن بھی نہیں رکھ سکتے۔ لوگ کہتے ہیں جی یہ لاش ضائع ہو جائے گی اور یہ اس کو فوراً اٹھا دیجئے اور اپنے محل تک پہنچا دیجئے، بدبو شروع ہو جائے، بدن پھولنا شروع ہو جائے، بلیڈنگ شروع ہو جائے، مختلف قسم کے پانی کا نکلنا، اور سلیمان علیہ السلام 1 سال تک اپنی جگہ پہ، جنات کو کوئی پتہ نہیں چلا، اور جسم بھی ٹھیک ٹھاک صحیح سلامت ہے۔ یہ اللہ جل شانہ اپنی قدرت یہاں پر بیان کرنا چاہتے ہیں، اور اس طرح کے مختلف واقعات ہیں قرآن نے ذکر کیے ہوئے ہیں اس امت کو سمجھانے کے لیے کہ اس کائنات کے اندر معبود برحق ایک اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کیونکہ اللہ کی قدرت کامل ہے۔ قدرت کاملہ کا مالک ایک اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی اس طرح کی قدرت کا مالک نہیں۔ جیسے حضرت حزیر علیہ السلام ایک بستی کے پاس سے گزر رہے تھے، او کالذی مر علی قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها۔ حضرت حزیر علیہ السلام اللہ سے پوچھ رہے ہیں، اللہ یہ بستی والے جن کو ہلاک کیا گیا تھا، اللہ موت کے بعد یہ دوبارہ کیسے زندہ کیے جائیں گے؟ اللہ جل شانہ نے وہیں پر ان کو سلا دیا، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ 100 عام، اللہ نے ان پر 100 سال تک موت طاری کر دی۔ 100 سال اپنی جگہ پہ پڑے رہے صحیح سلامت۔ اچھا، سفر پہ چل رہے تھے، کھانا بھی ساتھ ہے، سواری بھی ساتھ ہے، اور 100 سال پڑے رہے، ثم بعث، اللہ نے دوبارہ ان کو اٹھایا، قال کم لبثت، اللہ نے مجھے بتاؤ کتنی دیر یہاں پڑے ہیں؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، جی میں تو 1 دن یا آدھ دن یہاں پہ پڑا رہا۔ اللہ نے فرمایا بل لبثت 100 عام، تو یہاں 100 سال گزار چکا، پڑا رہا۔ فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى، اپنے کھانے کی طرف دیکھے، اپنے پینے کی طرف دیکھے، تمہارا کھانا اور پانی اس کے اندر ذرا برابر بدبو نہیں ہے۔ ہم تو پانی رکھتے بدبودار بن جائے، کھانا رہتے خراب ہو جائے۔ 100 سال بغیر فریزر کے کھانا پڑا رہا، اس کے اندر کوئی خرابی نہیں آئی۔ اور اب آپ دیکھیں اپنے گھوڑے کی طرف، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ،
ہم آپ کو اس کائنات کے نظام کے اندر انسانیت کے لیے اپنی قدرت کی نشانی بنانا چاہتے ہیں، یہ اللہ نے اپنی قدرت کی نشانی کے طور پر بیان فرمایا۔ اپنے گدھے کی طرف دیکھیں، وہ بالکل ریزہ ریزہ ہو گیا، بوسیدہ ہو گیا ہے، ذرہ ذرہ ہڈیاں، بوسیدہ ہڈیاں پڑی ہوئی ہے۔ ایک طرف حضرت عزیر علیہ السلام بھی 100 سال پڑ رہے مکمل صحیح سلامت، دوسری طرف سواری ہے مکمل بوسیدہ۔ وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ ہم آپ کی آنکھوں کے سامنے کیسے مردہ کو زندہ کرتے ہیں۔ اپنی سواری کو دیکھیں کہ ہڈیاں بوسیدہ ہوگی، ان ہڈیوں کو آپ کیسے جوڑتے ہیں، اس کے اوپر ہم گوشت کیسے چڑھاتے ہیں۔ ان کے سامنے ہڈیاں جڑنا شروع ہو گئی، ہڈیوں پہ گوشت کا آنا شروع ہو گیا، صحیح سلامت سواری بن گئی۔ فلما تبین له قال، جب اس کے سامنے ساری بات کھل گئی، اللہ جل شانہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والے ہیں۔ اس لیے اللہ جل شانہ اپنی قدرت کو بیان کرنے کے لیے واقعات بیان فرماتے ہیں، اور اس امت کے لیے سبق ہے کہ اس بات پر انسان کا کامل یقین حاصل ہو جائے کہ معبود برحق ایک اللہ ہے، اللہ کے سوا میرا کوئی معبود نہیں، کیونکہ اللہ کامل قدرت کے مالک ہے۔ یہ واقعات بیان فرماتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے ارشاد فرمانے لگے، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا رب ارنی کیف تحیی الموت، اللہ مجھے دکھا دیجیے کیسے آپ مردے کو زندہ کرتے ہیں۔ قال ولم تؤمن، کیا تمہیں یقین ہے؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں دل کے اطمینان کے لیے۔ قال فخذ اربعۃ من الطیر فصرهن الیک ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن یاتینک سعیا۔ اے ابراہیم 4 پرندے لے لو، اپنے ساتھ مانوس کیجئے، اس کے بعد ان کے دھڑ، ان کے سر، ان کے پر اور ان کے پاؤں الگ الگ 4 پہاڑوں کے اوپر رکھیے اور ایک ایک کو بلاتے رہیے، تو ہر پرندے کا ادھر سے سر، ادھر سے دھڑ، ادھر سے پر، ادھر سے پیر، یہ سارے مل کے آپ کے سامنے آئیں گے۔ اصحاب کہف کا واقعہ اللہ نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا۔ 300 سال تک اللہ جل شانہ نے ان کو صحیح سلامت رکھا، زمین ذرا برابر ان کو نہ کھا سکی۔ تو یہ اللہ جل شانہ اس واسطے بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اس کائنات کے نظام میں قدرت کے مالک اللہ اور انسانوں کا یقین بن جائے کہ چیزوں کے اندر جو ظاہری طور پر نفع اور نقصان یا جو صفات ہیں وہ اللہ کے امر سے ہیں۔ اللہ کے امر کے بغیر نہ کوئی چیز فائدہ دے سکتی ہے اور نہ کوئی چیز نقصان دے سکتی ہے۔ اصل نفع اور نقصان کے مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتِ، بس جب ہم نے سلیمان علیہ السلام پر موت کا فیصلہ کر دیا، مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ، اس کی موت کے بارے میں کسی نے نہیں بتلایا، إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ، مگر زمین کے کیڑے نے، تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ، جو کہ اس کی لاٹھی کو کھاتا رہا۔ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ، پس جب وہ گر پڑے تو جنات کو واضح ہو گیا، أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ، کاش وہ غیب کا علم جانتے تھے۔ لوگوں کے بارے میں لوگوں کے اندر مشہور ہو گیا کہ جنات غیب کا علم، حالانکہ جنات کے پاس غیب کا کوئی علم نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ایک باریک مخلوق ہے اور تیز رفتار مخلوق ہے، بہت سارے کام وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں، اس لیے وہ بتاتے فلاں کام ہو گیا، فلاں کام ہو گیا، فلاں کام ہو گیا، ورنہ ان کے پاس غیب کا کوئی علم نہیں ہوتا۔ اگر ہوتا تو پتہ چلتا یہاں پر ان کو۔ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ، تو وہ زیادہ دیر اس رسوا کن عذاب میں نہ رہتے۔ صدق اللہ۔